دوسری بات، کافر کفر کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، اور مومن اگر فاسق ہے اور اپنے گناہ کی وجہ سے جہنم میں چلا جائے تو دونوں کے جانے میں فرق ہے۔ کافر کو اللہ جہنم میں بھیجتے ہیں عذاب دینے کے لیے، اور مومن فاسق کو جہنم میں بھیجیں گے تزکیہ کے لیے۔ کافر جائے گا رسوا اور ذلت کے لیے، اور مومن جائے گا پاکیزگی اور صفائی کے لیے۔ مومنین کے ساتھ اللہ کا قرآن کریم میں وعدہ ہے، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، سورۃ التحریم، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نبی کو اور نبی پر ایمان لانے والے کو رسوا نہیں کریں گے۔ مومن کو اللہ رسوا نہیں کرتے، یاد رکھنا۔ اس لیے کافر جو جہنم میں جائے گا وہ اس وجہ سے کہ عذاب مہین، ان کے لیے عذاب ہوگا رسوا کرنے والا، اور مومن کو اس کے فسق اور گناہ کی وجہ سے اللہ اگر جہنم میں بھیجے گا تو اس کو پاک کرنے کے لیے۔ کیوں؟ یہ گناہ کر کے ناپاک ہوا ہے، اور جنت پاک لوگوں کی جگہ ہے۔ اللہ جہنم میں بھیج کر اس کو پاک کر کے صاف کر کے پھر جنت کے اندر بھیج دیں گے۔ تو کافر کا جہنم میں جانا یہ عذاب ہے، اور مومن کا جہنم میں جانا یہ تزکیہ اور پاکیزگی ہے اور صفائی ہے۔ جس طرح دنیا میں کسی سے جنگ ہو، لڑائی ہو، اور جس سے لڑا جا رہا ہے اپنا مخالف ہو، آدمی اس کو مارتا ہے، اور بس اوقات استاد اپنے شاگرد کو بھی مارتا ہے، باپ اپنی اولاد کو بھی مارتا ہے۔ فرق کیا ہے؟ جب اپنے دشمن کو مارتا ہے تو اس کو دل میں غیظ اور غضب اور اس کی نفرت لے کر، اور جب شاگرد کو یا اپنی اولاد کو مارتا ہے تو محبت کے اندر مارتا ہے، اور اس کا مقصد اس کو اس گناہ سے، نافرمانی سے روکنا ہوتا ہے، اور اس کو لوگوں کے سامنے رسوا کرنا نہیں ہوتا۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اس آیت کے تحت حکیم الامت مجدد الملت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر بیان القرآن کے اندر یہ بات لکھی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے معرف القرآن میں تحریر فرمائی جو بات میں عرض کر رہا ہوں، کہ کافر کا جہنم میں جانا یہ عذاب کی وجہ سے ہے، اور مومن فاسق کا جہنم میں جانا یہ تزکیہ کی وجہ سے ہے۔ اس لیے کہ عذاب کہتے ہیں ایلام الحی علی سبیل الہوان، یا ایصال العلم الی الحی ہوانا و ذلہ، زندہ آدمی کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے تکلیف دینا، یہ ہے عذاب۔ تو کافر کو جہنم میں بھیجا جائے گا عذاب کے لیے، اور مومن کو تزکیہ کے لیے۔ جہاں کہیں مومنین کے لیے جہنم میں جانے کے لیے عذاب کا لفظ آیا ہے وہ اس وجہ سے کہ دیکھنے میں دونوں عذاب ہیں، صورتاً دونوں ایک جیسے ہیں۔ جس طرح اس کو مار پڑ رہی ہے اس کو بھی پڑ رہی ہے، جس طرح وہ جہنم میں جل رہا ہے یہ بھی جہنم میں جل رہا ہے۔ تو چونکہ صورتاً عذاب ہے اس لیے وہاں کبھی لفظ عذاب کا ذکر آتا ہے، وگرنہ کافر کو جہنم میں بھیجا جائے گا عذاب کے لیے، اور مومن فاسق جہنم میں جائے گا تزکیہ کے لیے۔ اور دوسری بات یا فرق سمجھ لیں، کافر جہنم میں جائے گا تو ہمیشہ رہے گا، کبھی نکلے گا نہیں، اور مومن فاسق اگر جہنم میں گیا ایک وقت آئے گا اللہ اپنے کرم سے اس کو جہنم سے نکال دیں گے، اور بالآخر وہ جنت کے اندر چلا جائے گا۔ ایک بات مزید سمجھیں، کافر کا ایک ہے جہنم میں جانا، اور ایک ہے جہنم میں جا کر کافر کے عذاب میں زیادتی کا ہونا، عذاب کا بڑھ جانا۔ کافر کا جہنم میں جانا یہ تو کفر کی وجہ سے ہوگا، لیکن اس کے عذاب میں اضافہ ہونا یہ اس کی بدعملی کی وجہ سے ہوگا۔ یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دونوں کا ذکر فرمایا، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى ساما یضاعف له العذاب یوم القیامہ ویخلد فیہ مہانا، اس شخص کو جہنم میں لے جا کر دگنا عذاب دیا جائے گا۔ دگنا عذاب، ایک ہے عذاب
اور ایک ہے اس عذاب میں اضافہ، دگنا عذاب۔ یہ دگنا عذاب مومن کو نہیں، دگنا عذاب یہ کافر کو ہے۔ قرآن کریم سورۃ المدثر میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے تذکرے میں جہنم کی جب بات فرمائی تو اس میں یہ بات ہے کہ اہل جنت کفار سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، آج تم سقر جہنم کے اندر کیوں ہو؟ وہ کہیں گے لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنہ نحوظ مع الخائضین وکنہ نکذب بیوم الدین۔ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، اور ہم قیامت کے دن کا انکار کرتے تھے۔ کافر کو جہنم میں عذاب ہو رہا ہے اور اس کی وہ 4 وجہ بتا رہے ہیں۔ ہم کافر تھے اور فلاں ایک عمل نہیں کرتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ اس پر سوال ہوتا ہے بھی نماز کا مکلف تو مسلمان ہے، نماز کا حکم تو مومن کو ہے، مساکین کو کھانا کھلانے کا حکم تو مومن کو ہے، اس پر کفار کو عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ جواب حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بہت پیارا معرف القرآن میں دیا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں ایک ہے عذاب، ایک ہے ازدیاد عذاب۔ عذاب یہ تو ہوگا کفر کی وجہ سے، اور ازدیاد عذاب، عذاب میں اضافہ یہ ہوگا کافر کو بدعملی کی وجہ سے۔ اس کی وجہ جس طرح کافر کو حکم ہے کہ کلمہ پڑھ، تو کلمہ پڑھنے کے اندر یہ بھی حکم ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد نماز پڑھ۔ تو جب انسان ایمان کا مکلف ہوتا ہے تو ایمان کے اندر وہ احکام کا مکلف بھی ہوتا ہے۔ ایمان اصل ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ فرع ہے، شاخیں۔ تو جو انسان اصل ایمان کا مکلف ہے وہ فروع اور شاخیں احکام کا بھی مکلف ہے۔ تو کافر نے جب ایمان نہیں لایا، کلمہ نہیں پڑھا، ایمان قبول نہیں کیا، اصل کا انکار کیا، اور اصل کے اندر، اصل کے ضمن میں احکام کا مکلف تھا تو اس نے اس کو بھی چھوڑا۔ تو کافر مکلف تھا ایمان کا، اور ایمان کے ضمن میں فروع کا، تو کفر کی وجہ سے تو عذاب ہوگا، اور فروع کی ادائیگی نہ ہونے کی وجہ سے ازدیاد عذاب ہوگا۔ یہاں اللہ پاک نے تذکرہ اس بات کا فرمایا ہے کہ یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، دگنا عذاب ہوگا۔ تو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، بھولنا نہیں ان باتوں کو۔ پھر الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا، یہ توبہ کرے الا من تاب، اور توبہ کی صورت آمن، اللہ اکبر، ایمان بھی لائے، وعمل صالحا، پھر نیک عمل بھی کرے۔ اوپر تھا لا يدعون مع اللہ الہ آخر، مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ شرک نہیں کرتا، اور مومن کی صفت یہ ہے ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، ناحق قتل نہیں کرتا، ولا يزنون، زنا نہیں کرتا۔ اب جو توبہ کرے گا وہ کیا کرے؟ شرک سے توبہ کرے اور ایمان لے آئے، اور زنا اور قتل ناحق سے توبہ کرے تو نیک عمل بھی کرے، گناہوں کو چھوڑے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے توبہ کی صورت بیان فرمائی۔ اب یہاں بات ذہن نشین فرما لے اچھی طرح کہ جب انسان توبہ کرتا ہے، اب اس نے کچھ حقوق العباد اور کچھ حقوق اللہ ضائع کیے ہیں۔ کہیں بندے کا حق مارا ہے، کہیں اللہ کا حق مارا ہے، اس کی ادائیگی ضروری ہے۔ اگر کسی شخص نے نمازیں نہیں پڑھی تو توبہ کا معنی یہ ہے کہ اب نماز پڑھے، اور جو نمازیں اس کے ذمے تھی اب ان کو ادا بھی کرے۔ اگر کسی شخص نے کئی سال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو توبہ بھی کرے، اور جو زکوٰۃ اس کے ذمے ہے اس کو ادا بھی کرے۔ اگر کسی شخص نے زنا کیا ہے تو توبہ کرے، یا توبہ کرنا کافی ہے۔ لیکن بعض حقوق اللہ سے ہے کہ جس کی ادائیگی ضروری ہے۔ حج وہ تو فوراً فرض نہیں ہے، زندگی میں کبھی بھی کر لے۔ زکوٰۃ فوراً فرض نہیں ہے، کچھ عرصے بعد بھی ادا کر سکتا ہے۔ لیکن نماز تو اپنے وقت پہ فرض ہے، وقت پہ نماز رہ گئی، اب اس کو ادا کرے، اس کو قضا کرے، پڑھے نمازوں کو۔ جس شخص کے ذمے نمازیں ہیں وہ اپنی نمازوں کا حساب لگائے اور ان تمام نمازوں کو ادا کرے۔ اندازہ کر لے کہ میرے ذمے 1 سال کی نمازیں ہیں، 10 سال کی نمازیں ہیں، اور جب ادا کرے تو اس کی ترتیب یہ ہوگی
یہ یاد نہیں کہ کتنی نمازیں اس کے ذمے ہیں، تو نیت کرے کہ میرے ذمے جتنی نمازیں ہیں ان میں سے میں پہلی فجر کی نماز پڑھتا ہوں، اب جو میرے ذمہ باقی ان میں سے پہلی ظہر کی پڑھتا ہوں، اب عصر کی پڑھتا ہوں، مغرب کی پڑھتا ہوں، عشاء کی پڑھتا ہوں، اور پھر عشاء کے بعد وطر یہ بھی پڑھنے ہیں۔ روزانہ اس نے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کے فرض اور عشاء کی وطر یہ سب پڑھنے ہیں، نمازیں قضا کرنی ہیں۔ الحمدللہ بعض ایسے اشخاص مجھ سے وابستہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی 10 سال کی نمازیں لٹائی ہیں الحمدللہ۔ بعض خواتین مجھ سے ایسی منسلک ہیں کہ جنہیں اپنی نمازیں پڑھی ہیں، نمازیں ادا کی ہیں، اللہ اکبر، 10 سال کی نمازیں۔ کہا جی ہمیں اللہ نے سمجھ دی ہے، اللہ نے توبہ کی توفیق دی ہے، اب ہم کیا کریں؟ میں نے کہا بیٹی پڑھو، نمازیں لٹاؤ اپنی۔ دنیا کی زندگی تو تھوڑی ہے، آخرت کی زندگی نہ ختم ہونے والی ہے۔ دنیا کی مشقت کیا مشقت ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اور سب سے آسان صورت یہ ہے، ہر ایک نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھیں، ہر ایک نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھیں۔ فجر کے ساتھ فجر قضا کر لیں، ظہر کے ساتھ ظہر، عصر کے ساتھ عصر، مغرب کے ساتھ مغرب، عشاء کے ساتھ عشاء، یوں پڑھیں۔ اگر کوئی نماز گھر پہ حضر میں قضا کی ہے تو وہ 4 پوری پڑھنی پڑے گی۔ اگر کوئی نماز سفر میں سے رہ گئی وہ نماز آدھی ہے، وہ قصر اسی طرح ادا کرنی پڑے گی، بہرحال نماز ادا کرنی ہے۔ اور اگر کسی کا حق کھایا ہے اس کو واپس کرنا ہے، کسی کی چوری کی ہے مال واپس کرنا ہے، کسی کا مال غصب کیا ہے مال واپس کرنا ہے۔ حتیٰ کہ اگر کسی شخص کی غیبت کی ہے اور جس کو غیبت کی ہے اس کو پتہ چل گیا ہے، اب اس سے معافی مانگنا ضروری ہے۔ اگر کسی شخص کی غیبت کی اور اس کو پتہ نہیں چلا تو پھر اللہ سے معافی مانگ لے، کافی ہے۔ لیکن جس کی غیبت کی اس کو پتہ چل گیا ہے، اب اس سے بھی معافی مانگیں کہ میں نے آپ کی غیبت کی تھی، مجھے معاف کر دیں۔ مجھے ایک مرتبہ ایک عالم ہے، جید عالم ہے، اور حدیث کی کتابیں پڑھاتے ہیں، ایک مسجد کے امام اور خطیب ہیں، اور ایک بہت بڑے شیخ کے باقاعدہ خلیفہ مجاز ہیں۔ مجھے انہوں نے فون کیا اور فون کر کے کہا کہ مولانا پہلے تو میں آپ سے معافی مانگتا ہوں کہ ہم نے کچھ آپ کی غیبتیں کی ہیں۔ میں نے کہا جی مجھے تو پتہ ہی نہیں۔ فرمایا تجھے نہیں پتہ، میں بتا رہا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں۔ اور غیبت یہ تھی کہ ہمیں آپ کے بارے میں فلاں چیز پتہ چلی اور یہی بات ہم نے زبان سے دہرا دی، آپ اس کی حقیقت بتا دیں۔ میں نے اس کی حقیقت بتائی تو بہت خوش ہوئے اور کہا میری غلط فہمی دور ہو گئی ہے، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ اب دیکھیں جس بندے کو آخرت کی فکر ہو، اللہ کی قسم اس کے لیے کتنا بھی دنیا میں بڑا کیوں نہ ہو، کسی سے معافی مانگنا کوئی مشکل نہیں، کوئی مشکل۔ آخرت کا ڈر ہو، قبر کا ڈر ہو، موت کے بعد کی زندگی کا ڈر ہو، پھر انسان پیسے نہیں کھاتا، کسی کے کھائے تو لٹا دیتا ہے، کسی کی عزت پہ حملہ نہیں کرتا، کسی پہ بہتان نہیں لگاتا، کسی کی غیبت نہیں کرتا۔ اور یہ میری بات توجہ کے ساتھ سماعت فرما لے، اگر کسی کا حق ہمارے اوپر ہے، ہم مر گئے، یہ بہت نقصان ہے، اور ہمارا حق کسی کے اوپر ہم نہ لے سکے تو کوئی نقصان نہیں، دنیا میں نہیں تو آخرت کے اندر مل جائے گا۔ میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں، دنیا میں 2 قسم کے لوگ ہیں، بعض ہیں جو جیتے ہیں جینے کے لیے، اور بعض وہ جو جیتے ہیں مرنے کے لیے۔ جو شخص جیتا ہے جینے کے لیے وہ یہ دیکھتا ہے کہ کس سے میں نے اپنا حق لینا ہے، اور جو جیتا ہے مرنے کے لیے وہ یہ دیکھتا ہے کہ کس کو میں نے حق دینا ہے۔ ہم نے جینا ہے جینے کے لیے، کسی کے اوپر ہمارا حق تھا، چھوڑ بھی دیا، کوئی فرق نہیں پڑتا، اور حقدار ہونے کے باوجود حق کو چھوڑیں، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا وعدہ فرمایا۔ بس یہ فکر کریں کہ ہمارے ذمہ کسی کا حق نہ رہ جائے۔ تو میں نے عرض کیا کہ توبہ میں اس بات کو ذہن میں رکھیں